اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، جیسا کہ آپ لوگ بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ اس وقت پوری انسانیت کرونا وائرس کی صورت میں درپیش عالمی وبا سے دوچار ہے کہ جس نے لاکھوں انسانوں کی زندگی کو متاثر کیا ہے۔ لاکھوں ہی کی تعداد میں لوگ اس وبا کی وجہ سے اس دنیا سے جا چکے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس وبا کے حوالے سے احتیاط کا دامن نہ چھوڑیں اور وہ تمام طریقے، وہ تمام پابندیاں، وہ تمام ضابطے جو ڈاکٹر حضرات کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، علماء کی طرف سے اور مختلف ماہرین کی طرف سے ہمارے سامنے رکھے جا رہے ہیں، ہم ان کا لحاظ کریں، ہم ان پر عمل کریں۔ صرف اسی صورت میں ہم اس وبا کے پھیلاؤ کو روکنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ میں آپ سب سے یہ کہوں گا کہ آپ جہاں پر موجود ہیں، اپنے گھروں میں، اپنے دوست احباب میں، اپنے رشتہ داروں میں سب کو اس حوالے سے آگاہ کیجیے اور وہ تمام اقدامات کہ جو اٹھانے گئے ہیں یا اٹھانے چاہیے ان میں اپنے حصہ ڈالیں۔ گھر سے نکلیں تو یہ ماسک اپنے پاس رکھیں اور اس کو استعمال کریں۔ اسی طریقے سے ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال ہے، اس کا استعمال کریں اور اجتماعیت سے، اجتماع سے جتنا ممکن ہو بچ سکیں تو بچیں، اور اس حوالے سے جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں ان کو آپ ضرور پورا کیجیے۔ اسی وبا کے منظر عام پر آنے کے بعد ممکن نہ رہا کہ تعلیمی ادارے اپنی تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھ سکتے، اس لیے جامعات اور دیگر ادارے بند ہوئے اور اب جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے تدریس کی ذمہ داریاں کو جاری رکھنے کا کہا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں انشاءاللہ ہم اپنے کورس کا وہ حصہ کہ جو رہ گیا تھا اس کو اسی طرح کے مختلف لیکچرز کے ذریعے پورا کریں گے۔ علم حدیث اور اس کی تاریخ اور اس کی تدوین کے عنوان سے ہم جو کورس پڑھ رہے ہیں، اس کورس کا گو کہ بڑا حصہ ہم نے پڑھ لیا۔ ابتدائی حصے میں جو مختلف ادوار ہیں علم حدیث کی تدوین کے، ان کا ہم نے جائزہ لیا۔ اس کے بعد ہم جس عنوان تک پہنچے تھے وہ عنوان حدیث کی تدوین کا دور ہے کہ جس دور میں کتب ستہ منصۂ شہود پر آئیں اور ان کی تدوین کر کے ائمہ نے علم حدیث کا ایک بڑا ذخیرہ محفوظ کر دیا۔ کتب ستہ میں سب سے پہلے امام بخاری کی مرتب کردہ کتاب الجامع الصحیح للبخاری، یہ وہ کتاب ہے کہ جسے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا گیا، کہ قرآن عظیم کے بعد سب سے مستند ترین کتاب صحیح بخاری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 194 ہجری میں ترکستان کے شہر بخارا میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے وہیں پر حاصل کی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے مختلف اہل علم سے علم حدیث کا فیض حاصل کیا۔ ابتدائی تعلیم کے بعد آپ کو حدیث کے میدان میں بڑے بڑے اساتذہ میسر آئے کہ جن میں اسحاق بن راہویہ اور علی بن مدینی کو خاص مقام حاصل ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک بھی تھے۔ ان کا حافظہ بڑا کمال کا تھا، جس کی بہت ساری مثالیں کتب حدیث کے اندر، کتب تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ کی مجلس میں ایک دن انہوں نے اپنے شاگردوں سے یہ کہا کہ کاش احادیث کا ایک ایسا ذخیرہ
کہ جس میں مستند اور صحیح احادیث جمع ہو جاتی، وہ مرتب ہو جاتا، تو اس دن سے امام بخاری نے تہیہ کیا، ارادہ کیا کہ وہ یہ کام کریں گے۔ اور پھر 16 سال کی محنت کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری مرتب کی۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کے علاوہ بھی کتب لکھی، جن میں ادب المفرد ہے، یہ بھی احادیث کا ذخیرہ ہے، التاریخ الکبیر ہے، التاریخ الصغیر ہے، التاریخ الاوسط ہے، کتاب الضعفاء ہے، کتاب المبسوط ہے، کتاب العلل ہے، کتاب المناقب ہے۔ لیکن جو مقام امام بخاری کی الجامع الصحیح کو ملا وہ ان دیگر کتب کے حصے میں نہیں آیا۔ امام بخاری کی صحیح بخاری اور اس سے جڑی مباحث بہت زیادہ ہیں کہ ایک مستقل کورس جو ہے وہ اس پر پڑھایا جا سکتا ہے، اور تب بھی شاید وہ اس کی معلومات کا اور اس سے جڑی چیزوں کا احاطہ نہ کر سکے۔ اس لیے ہم اس کتاب کا تعارفی جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس مرتب کردہ کتاب کے اندر صرف انہی حدیث کا انتخاب کیا جو صحت کے اعتبار سے اعلیٰ درجے کی تھی۔ اسی طریقے سے اس کتاب میں فقہی مسائل اور حکیمانہ بصیرت ہمیں جا بجا نظر آتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں 22 ثلاثی روایات نقل کی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر کل احادیث کی تعداد 9082 ہے، اور اگر تکرار کو ختم کیا جائے تو تقریباً 4000 کے قریب احادیث جو ہیں وہ باقی رہ جاتی ہیں۔ اس میں کتاب کے نام سے امام بخاری رحمہ اللہ نے 160 بڑے عناوین اور پھر اس کے تحت 3450 ابواب ذکر کیا ہے۔ امام بخاری نے جو ابواب کے تراجم قائم کیے ہیں وہ ایک بڑا غیر معمولی کام ہے کہ جس کی وجہ سے امام صاحب کو بڑی شہرت بھی ملی۔ امام صاحب کا فقہی نقطہ نظر، فقہی نظریہ انہی ابواب میں ہمیں نظر آتا ہے جو انہوں نے چیپٹرائزیشن کی ہے کتب احادیث، اس کتاب کے اندر احادیث کے حوالے سے جو ہیڈنگز دی ہیں وہ ہیڈنگز در حقیقت امام صاحب کا فقہی نقطہ نظر بھی ہوتا ہے۔ امام صاحب کے فقہی مسلک کے حوالے سے بھی مختلف ائمہ نے مختلف آراء نقل کی ہیں، ذکر کی ہیں، لیکن زیادہ تر ائمہ کی یہ رائے ہے کہ امام صاحب مجتہد مطلق تھے، کسی خاص فقہی مسلک کے پیروکار نہیں تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب اپنے مطالعہ کی بنیاد پر بھی اور اس سے استفادہ کی بنیاد پر بھی، یعنی اس سے بہت زیادہ استفادہ کیا گیا اور پھر اس پر بہت زیادہ لکھا گیا کہ اس کی جو شروع ہیں وہ اس کا جو سلسلہ ہے وہ آج تک جاری ہے، اور بلا مبالغہ اس کی تعداد ہزاروں سے بڑھ چکی ہے۔ عربی زبان میں بھی اس کی بہت ساری شروحات لکھی گئیں، اردو زبان میں بھی اور دنیا کی دیگر زبانوں میں بھی اس کتاب کی شروحات لکھی گئیں۔ اس کو الجامع کا ٹائٹل اس لیے دیا گیا کہ اس کے اندر حدیث کے 8 بڑے موضوعات سے متعلقہ احادیث موجود ہیں۔ اس حدیث کی شروحات میں سب سے مشہور شرح فتح الباری کے نام سے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے تحریر کی، اور اس کے بعد دوسری معروف شرح عمدۃ القاری کے نام سے شیخ بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے تیار کی۔ اسی طریقے سے
ابن رجب حنبلی نے صحیح بخاری کی شرح لکھی. ابن بطال کی شرح صحیح بخاری بھی معروف ہے. ارشاد الباری، ارشاد الساری، تیسیر القاری اور پھر فضل الباری. ایک لمبا سلسلہ ہے صحیح بخاری کی شروحات کا کہ جو ہمیں کتب حدیث کے اندر دیکھنے کا موقع ملتا ہے. ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ نے، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ حدیث کے 8 بڑے ابواب کا احاطہ کرتے ہوئے احادیث کو مرتب کیا. یعنی 8 بڑے موضوعات سے متعلقہ احادیث اس کتاب کے اندر موجود ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے کا جو ٹرینڈ تھا وہ یہ تھا کہ کسی ایک موضوع سے متعلق احادیث کو اکٹھا کر دیا جاتا تھا، جیسا کہ امام مالک نے احکامات سے متعلقہ احادیث کو اکٹھا کیا. اسی طریقے سے امام ابن جریج نے تفسیر سے متعلقہ، امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے زہد سے متعلقہ. تو امام بخاری نے ایک نئے ٹرینڈ کو متعارف کروایا کہ 8 بڑے موضوعات سے متعلقہ احادیث نبویہ کو جمع کیا، جس کی بنا پر یہ حدیث کی کتاب الجامع بھی کہلائی. الجامع الصحیح المسند المختصر من سنن رسول اللہ و ایامہ کے ٹائٹل سے، کے عنوان سے یہ کتاب ذخیرہ احادیث میں سب سے اعلیٰ مقام کی حامل ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں روات حدیث کے سب سے پہلے طبقے کی روایات لی ہے، جس کی بنا پر اس کتاب کو غیر معمولی اہمیت سے بھی نوازا گیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 256 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے. امام مسلم آپ کے شاگرد ہیں. اسی طریقے سے آپ کے شاگردوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جنہوں نے بعد میں علم حدیث کے اندر غیر معمولی کارنامے سر انجام دیے. جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ امام صاحب کے بارے میں جاننا، پڑھنا اور اس کو پڑھانا، بہت زیادہ مواد اس پر موجود ہیں کہ جس پر تفصیل سے دیکھا جا سکتا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے حوالے سے، ان کے علمی کارناموں کے حوالے سے مختلف اہل علم کی لکھی ہوئی تحریروں کو پڑھیں. آفتاب بخارا کے نام سے مولانا روح اللہ نقشبندی نے ایک کتاب مرتب کی جس میں امام بخاری کی زندگی کو، ان کے حالات کو، ان کی علمی مقام کو اور ان کے علمی کارناموں پر اہل علم کی آراء کو ذکر کیا ہے. وہ کتاب یقیناً آپ لوگوں کو بھرپور معلومات بھی مہیا کرے گی اور امام صاحب کی زندگی کا ایک بہترین خاکہ اس کتاب کو پڑھنے کے ذریعے آپ اس تک پہنچ سکیں گے، اس کو جان سکیں گے. صحیح بخاری کے بعد دوسری بڑی کتاب کتب ستہ کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی مرتب کردہ کتاب الجامع الصحیح للمسلم. امام مسلم بن حجاج القشیری قبیلہ بنو قشیر سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے قشیری کہلاتے ہیں. امام مسلم بن حجاج 206 ہجری میں، اور بعض اہل علم نے 204 ہجری کا ذکر کیا ہے، خراسان کے مشہور شہر نیشا پور میں پیدا ہوئے. اور آپ نے بھی علم حدیث اور دیگر علوم کے حصول کے لیے مختلف اہل علم کی طرف رجوع کیا اور ان سے استفادہ کیا. امام سعید بن منصور، امام احمد بن حنبل، شیخ عمر بن سواد اور شیخ ابن یحییٰ رحمہ اللہ سے آپ نے استفادہ کیا. آپ کا شمار اپنے دور کے کبار محدثین میں ہوتا ہے. آپ کے تلامذہ کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، جن میں امام ابراہیم بن محمد، ابو عیسیٰ ترمذی، ابو حاتم رازی، ابراہیم بن ابی طالب، موسیٰ بن ہارون جیسے اہل علم شامل ہیں.
امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی بہت ساری کتب تحریر بھی کیں اور مرتب بھی کیں، جن میں کتاب الاسماء والکنہ، کتاب العلل، کتاب الاقران، کتاب اولاد الصحابہ، کتاب الطبقات، روات الاعتبار، مشائخ الثوری، کتاب الافراد اور الجامع الصحیح بھی آپ کی مرتب کردہ کتاب ہے۔ صحیح بخاری کے بعد کتب ستہ میں جس کتاب کو زیادہ مقام دیا جاتا ہے وہ یہی امام مسلم کی مرتب کردہ صحیح مسلم۔ شیخ ابو علی حسین نیشاپوری رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ دنیا میں امام مسلم کی مرتب کردہ کتاب سے زیادہ صحت کے لحاظ سے کوئی دوسری کتاب بلند مرتبہ نہیں ہے۔ اہل علم نے صحیح مسلم کو بعض پہلوؤں کی بنا پر صحیح بخاری پر بھی ترجیح دی ہے۔ ایک تو اپنی ترتیب کے اعتبار سے، استفادے میں آسانی کے اعتبار سے، اور چند دیگر پہلوؤں کے اعتبار سے امام ابن حزم رحمہ اللہ نے اور بعض دیگر شیوخ نے اسے صحیح بخاری پر ترجیح دی۔ بعض عالم یہ کہتے ہیں کہ الجامع کی اصطلاح جو ہے وہ اس کے لیے استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر جو کتاب التفسیر ہے وہ بڑی مختصر ہے، اور تفسیر سے متعلقہ حدیث جو ہیں وہ بہت کم ہیں۔ لیکن دیگر اہل علم کہتے ہیں کہ وہ مختلف مقامات پر موجود ہیں اس کتاب کے اندر، اس لیے تفسیر سے متعلقہ روایات تو بہرحال اس کے اندر موجود ہیں، اس لیے اس پر بھی الجامع کی اصطلاح کا اطلاق کیا جائے گا۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کی بھی بہت ساری خصوصیات ہیں، جن میں سب سے بڑی خصوصیت اس کتاب کے شروع میں موجود ایک وقیع مقدمہ ہے، جس کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ نے علم حدیث اور اس کی مختلف جوانب پر بڑی عمدہ اور سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روات حدیث کے 3 طبقات ذکر کیے ہیں، اور اپنی اس مرتب کردہ کتاب میں پہلے 2 طبقات کی روایات کو آپ نے لیا ہے، اور تیسرے طبقے کی روایات سے آپ نے تعرض نہیں کیا۔ پہلے طبقے کی روایات کو تو آپ نے براہ راست لیا، اور دوسرے طبقے کی روایات آپ نے وہاں پر لیں کہ جہاں پر پہلے طبقے کی روایات موجود نہیں تھیں، انہیں دستیاب نہیں تھیں، لیکن بعض مقامات پر آپ نے دوسرے طبقے کی روایات محض متعبد اور شواہد کے طور پر درج کی ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ ہر حدیث کو باب کی نہایت مناسبت کے ساتھ درج کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر ایسا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ جو ہیڈنگ یا چیپٹرائزیشن بناتے ہیں، جو باب بناتے ہیں اور اس کے نیچے جو حدیث ذکر کرتے ہیں، ان میں تعلق قائم کرنے کے لیے غیر معمولی غور و فکر کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات اس کے غور و فکر کرنے کے باوجود وہ سمجھ نہیں آتی، بلکہ اہل علم کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے کہ ان میں کیا کوئی لنک بنتا ہے، ان میں کیا کوئی رابطہ ہے کہ جس کی بنیاد پر چیپٹر اور اس کے نیچے ذکر کرتا ہے حدیث میں ربط کیسے بن سکتا ہے۔ لیکن امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ہر حدیث کو باب کی نہایت مناسبت کے ساتھ درج کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ حدیث کے مختلف طرق کی بھی نشاندہی کر دیتے ہیں، جو مختلف سندیں ہیں ان کی نشاندہی کر دیتے ہیں، اور اسانید کی تشریح اور راویوں کے خاص الفاظ کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ حسن ترتیب جیسا میں نے ذکر کیا ہے اس کتاب کا ایک بہت بڑا نمایاں پہلو ہے۔ اسی طریقے سے اکثر روایات میں روات کے الفاظ اور متن حدیث کے بعض حروف اور روات کے اوصاف اور نام و نسب میں اختلاف ہو جاتا ہے، اس لیے امام صاحب نہایت احتیاط کے ساتھ ہر ایک کی تفصیل جو ہے وہ بتاتے نظر آتے ہیں۔ صحیح مسلم کی بھی
بہت سارے اہل علم نے شروحات لکھیں، اور سب سے مشہور شرح تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جو یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے لوگوں کی کم ہمتی کا خیال نہ ہوتا تو میں 100 جلدوں میں اس کی شرح لکھتا۔ تو المنہاج کے نام سے امام نووی نے اس کی شرح لکھی۔ جس طرح صحیح بخاری کی شروحات لکھنے والے بعد میں جو بھی شروع لکھیں گے یا لکھ رہے ہیں اب بھی، وہ علامہ عینی اور ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کو اگنور کر کے اس کی شرح نہیں لکھ سکیں گے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی شرح شارح کہے کہ میں لکھنا چاہتا ہوں یا لکھے، اور وہ امام نووی کی المنہاج کو مصدر یا ماخذ کے طور پر نہ لے تو یقیناً وہ شرح ناقص شمار کی جائے گی۔ امام ابو القاسم اصفہانی نے صحیح مسلم کی شرح لکھی۔ شیخ قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ نے الاکمال فی شرح صحیح مسلم کے نام سے صحیح مسلم کی شرح لکھی۔ اسی طریقے سے شیخ عیسیٰ بن مسعود نے الدیباج کے نام سے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح لکھی۔ ملا علی قاری نے صحیح مسلم کی شرح لکھی۔ برصغیر کے معروف عالم علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الملہم کے نام سے صحیح مسلم کی شرح شروع کی، گو کہ وہ اس کو مکمل نہ کر سکے، لیکن یہ بہت اعلیٰ شرح ہے جس کو اہل علم نے بہت سراہا ہے، اور موجودہ دور کے معروف عالم مفتی محمد تقی عثمانی نے اس شرح کا تکملہ لکھا ہے اور اس کو مکمل کیا ہے۔ اس کے علاوہ اردو زبان میں بھی بہت سارے اہل علم نے اس کی شروع لکھی ہیں۔ علامہ غلام رسول سعیدی کی شرح موجودہ دور کے علماء میں، اسی طریقے سے مولانا سلیم اللہ خان صاحب کی شرح صحیح مسلم کی جو ہے وہ موجود ہے۔ ہندوستان کے بعض علماء نے بھی صحیح مسلم کی جو ہے وہ شروحات تحریر کی ہیں۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی الجامع الصحیح نے بھی علم حدیث کے اندر غیر معمولی مقام پایا، اور اہل علم نے ہر دور میں اس کتاب سے استفادے کو ترجیح دی۔ 261 ہجری میں امام مسلم بن حجاج قشیری اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے۔ کتب ستہ کے جو ائمہ ہیں ان کے فقہی مذاہب کے بارے میں اہل علم کے درمیان اختلافی آراء موجود ہیں۔ کتب حدیث کے اندر، کتب تاریخ حدیث کے اندر آپ کو مختلف آراء ملیں گی، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں امام مسلم کے فقہی مذہب کے بارے میں بھی مختلف آراء موجود ہیں اہل علم کی۔ بعض نے انہیں جو ہے وہ شافعی المذہب کہا، اور بعض نے کہا کہ وہ کسی بھی امام کے مقلد نہیں ہیں، اور اسی طریقے سے مختلف آراء جو ہے وہ اس حوالے سے اہل علم کے درمیان موجود رہی ہیں۔ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کتب احادیث کے وہ ذخیرے ہیں کہ جن سے بعد والی نسلوں نے نہ صرف استفادہ کیا بلکہ قیامت تک اس سے ان کتب سے استفادہ کیا جاتا رہے گا۔ امام مسلم اور ان کی سیرت پر بھی کتب موجود ہیں، اور ان کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ انٹرنیٹ کے ذریعے بہت سارا مواد اس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں۔ بعض اہل علم نے ان کتب کے مناہج پر، ان کے اسالیب پر، ان کی ترتیب پر، اور ان کے مختلف گوشوں اور مختلف پہلوؤں پر سے جو ہے وہ پردے اٹھائے ہیں اور اہل علم کے سامنے لائے ہیں، تو ان کو بھی آپ دیکھیے۔ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا تعارف، ان کی چند نمایاں خصوصیات اور ان کی شروع اور ان کے اندر ائمہ نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے اس کا جاننا یہ ضروری ہوگا آپ لوگوں کے لیے، تو اس کو جانیے۔ انشاءاللہ اس کے بعد دیگر کتب کا جائزہ لیں گے جو کتب ستہ کے اندر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔